من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اور موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مرزا محمد یاسین بیگ۔ ہم مرزا محمد یاسین بیگ کے حالات زندگی اور عدمی خدمات پر روشنی ڈالیں گے۔ پہلے ہم دیکھیں گے مرزا محمد یاسین بیگ کے حالات زندگی۔ مرزا محمد یاسین بیگ 1943 میں جموں میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جموں سے ہی FA کا امتحان پاس کیا اور جموں و کشمیر اکیڈمی آرٹ آف کلچر اینڈ لینگویجز میں لائبریرین کی حیثیت سے ملازم ہوئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے BA کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد آپ ریاستی سرکار کے مختلف محکموں میں کام کرتے رہے۔ آپ کا ذہن سلجھا ہوا ہے اور فکر کی گہرائی اور احساس کی فراوانی سے آپ کے کلام میں اور شدت پیدا ہو گئی۔ شاعری خدمات مرزا محمد یاسین بیگ کے۔ آپ کی شاعری کا آغاز کالج کے زمانے سے ہی شروع ہوا۔ آپ نے شاعری کی اکثر اصناف میں طبع آزمائی کی، لیکن ان کی انفرادیت نظموں میں کھل کر سامنے آئی ہے۔ انہوں نے نظموں میں عصری مسائل کی بھرپور ترجمانی کی ہے۔ آپ کی شاعری میں فکر کی گہرائی اور احساس کی تلاوت سے ایسا لطف امتزاج پیدا ہوتا ہے جو فارسی کو متاثر کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ ان کی غزلوں کا محبوب ترین موضوع حسن و عشق ہے۔ زبان و بیاں بھی بہت لطیف ہے۔ آپ کے ہاں پائے جانے والے استعارے اور پیکر بڑے دلکش ہیں۔ آپ کی بعض نظمیں گیت کا لطف دیتی ہیں۔ آپ کی غزلوں کا پہلا مجموعہ شاخ صنوبر کے تلے 1963 میں شائع ہوا اور دوسرا مجموعہ نظموں پر مشتمل ہے۔ دہر شوب کے عنوان سے 1991 میں منظر عام پر آیا۔ آپ ڈوگری اور پنجابی زبانوں کے بھی شاعر کہتے ہیں۔ ڈوگری میں ان کی ایک طویل نظم شبد امرت کے عنوان سے شائع ہو چکی ہے۔ آپ کی تحریر رنگین اور دلکش ہے۔ بچوں، یہ تھا مرزا محمد یاسین بیگ کے حالات زندگی اور عدمی خدمات۔ اب ہم مرزا محمد یاسین بیگ کی نظم جس کا عنوان ہے شکست انتظار پڑھنے جا رہے ہیں۔ نظم کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائے۔ گلی کے موڑ پہ مسجد کے اس مینار تلے، خزاں رسیدہ چناروں کے زر روپتے، چراغ راہ کی مانند صبح و شام جلے، کوہر میں لپٹی ہوئی ملغجی فضاؤں میں، نظر نواز نظاروں کے داغ تک نہ ملے، سیاہ رات کے دامن سے تیرگی نہ چھٹی، فلک پہ جلتے ستاروں کے داغ تک نہ ملے، گلی کے موڑ پہ اس سامنے کی کھڑی میں، وہ کیسے منتظر وہ بے قرار بیٹھا ہے، نظر نظر میں شراروں کا اضطراب لیے، دھڑکتے دل سے سر رہے گزار بیٹھا ہے، اسے خبر نہیں شاید کہ محمل لیلا۔ اب ہم ان اشعار کی تشریح دیکھیں گے۔ پہلا شاعر جو ہے اس میں پہلے
یاسین بیگ صاحب کہتے ہیں یاسین بیگ کی نظم شکست انتظار علامتی نوعیت کی نظم ہے۔ اس میں خزاں رسیدہ چناروں کے زرد پتوں کا چراغ رخ کی مانند صبح و شام جلنا، کوہر میں یعنی لپٹی ہوئی ملغجی فضا میں نظر کو بھانے والے مناظر کا نشان تک نہ ملتا، آسماں میں ستاروں کا گم ہو جانا اداسی اور محرومی کی علامتیں ہیں۔ اب جو پہلا شعر ہے اس کا وہ ہے گلی کے موڑ پہ مسجد کے اس مینار تلے، خزاں رسیدہ چناروں کے زرد پتے چراغ رخ کی مانند صبح و شام چلے۔ شاعر نظم کی ابتدا میں چنار کے درخت کے زرد پتوں کا ذکر کرتے ہیں جو موسم خزاں کے سبب زرد پڑ گئے ہیں۔ یہ خزاں زدہ درخت گلی کے موڑ پر ایک مسجد کے مینار کے نیچے ہے۔ چنار کے زرد پتے صبح و شام راستے کے چراغ کی مانند جل رہے ہیں۔ چنار کے پتے موسم خزاں میں زرد ہوتے ہوتے سرخ ہو جاتے ہیں اور روشن چراغ کی مانند دکھائی دینے لگتے ہیں۔ پتوں کا یہ رنگ آتش چنار کہلاتا ہے۔ شاعر نے انہیں راستے کا چراغ کہا ہے۔ دوسرا شعر کوہر میں لپٹی ہوئی ملغجی فضاؤں سے نظر نواز نظاروں کے داغ تک ملے۔ شاعر فرماتے ہیں گرد و غبار سے آلودہ فضا کوہر میں لپٹی ہوئی ہے، ایسے ماحول میں کچھ سوچتا نہیں ہے، کچھ دکھائی دیتا نہیں ہے، کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی ہے۔ اس گرد و غبار سے آلودہ فضا میں وہ نظارے جو آنکھیں دیکھنا چاہتی ہیں ان کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے، یعنی جو زندگی کی بنیادی اور بہت اہم ضروریات ہیں وہ اس دھندلے ماحول میں میسر ہوتی نظر نہیں آتی۔ تیسرا شعر سیاہ رات کے دامن سے تیرگی نہ چھٹی، فلک پہ جلتے ستاروں کے داغ تک نہ ملے۔ شاعر فرماتے ہیں حق تلفی اور استحصال کی اندھیری رات ختم ہونے کو نہیں آتی۔ جس طرح زمین پر ہر شے نا امیدی اور محرومی کا منظر پیش کرتی ہے، اسی طرح آسمان میں چمکتے ستاروں کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا ہے اور سیاہی آسمان تک پھیلی ہوئی ہے۔ اگلا شعر گلی کے موڑ پہ اس سامنے کی کھڑی میں وہ کیس منتظر و بے قرار بیٹھا ہے۔ کہتے ہیں ایسے میں ایک گلی کے موڑ پر سامنے کی ایک کھڑکی میں کیس بیٹھا ہے، وہ کیس بے چینی سے اپنے محبوب کا انتظار کر رہا ہے۔ اگلا شعر نظر نظر میں شراروں کا اضطراب لیے، دھڑکتے دل سے سیر رہ گزار بیٹھا ہے۔ فرماتے ہیں کیس بے چین ہے، اس کی نظریں نہایت بے چینی کے عالم میں محبوب کی راہ دیکھ رہی ہیں اور اضطراب کی حالت میں اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ راستے میں بیٹھا محمل لیلا کا انتظار کر رہا ہے۔ آخری شعر اس سے خبر نہیں شاید کہ محمل لیلا گزر گیا تو بھی لوٹ کر نہیں آتا۔ فرماتے ہیں وہ شاید اس بات سے بے خبر ہے کہ اگر محمل لیلا ایک بار گزر گیا تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا، یعنی زندگی میں جو کچھ کھو گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آتا۔ کیس موجودہ دور کے معاشی بدحالی کے شکار بے روزگار نوجوان کی علامت ہے جو لیلا کا منتظر ہے اور لیلا ذریعہ معاش امید اور خوشحالی کی علامت ہے جس کا کہیں نام نشان نظر نہیں آتا۔ بچوں یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، انشاءاللہ کل میں اسی نظم کے سوالات لے کر آپ کے سامنے پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔